السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ مدینہ منورہ کی سب سے مبارک اور مقدس وادی ہے، وادی عقیق، جس کو جنت کی وادیوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ بہت ساری روایات اور احادیث میں اس وادی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس وادی میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں، لیکن آج جس جگہ کی میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں، یہ گھر ہے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، جو خود تو صحابی نہیں تھے لیکن جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی ان کا گھر 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود یہاں پر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے قصر عروہ بن زبیر۔ ان کے جو والد تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن۔ اسی طرح ان کے بھائی وہ بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ صحابی نہیں ہیں چونکہ یہ 22 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 11 سال بعد۔ لیکن انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ یہ باہر بورڈ پہ پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، القلعۃ التاریخیہ فی قصور عروہ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد جو مدینہ منورہ میں 7 چوٹی کے علماء تھے، ان میں ایک نام حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، خاص طور پر اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوب استفادہ کیا علم حدیث میں۔ یہ 7 ہی کنواں ہیں جو حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال میں تھا۔ اور اس طرف اگر ہم آئیں تو یہ اس قلعے کا مین گیٹ ہے۔ اس زمانے میں یہ دروازہ استعمال ہوتا تھا اس قلعے میں آنے جانے کے لیے۔ آپ تخیل کریں کہ کتنے صحابہ اور تابعین کے یہاں پہ قدم لگے ہوں گے۔ یہ کونے پہ آپ دیکھیں تو وہی کنواں ہے جو شروع میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ یہ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو قلعہ ہے، یہ صرف ایک حصہ نہیں ہے، اس کے بہت سارے حصے ہیں۔ یہ پوری جگہ میں آپ کو ایک راؤنڈ لگا کے دکھاتا ہوں، بہت بڑی جگہ ہے۔ یہ ساری حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ملکیت تھی۔ اس میں مختلف مہمان خانے تھے، مسجد تھی، اور رہائش کے لیے ایک یہ مین قلعہ تھا جس کو اب حکومت نے دوبارہ سے تجدید کر کے زائرین کے لیے کھولا ہے۔ ویسے یہ بہت بڑا ایریا ہے، یہ سارا حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ملکیت میں تھا۔ حضرت عروہ 11 ہجری میں پیدا ہوئے اور 94 ہجری میں یعنی 94 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ بڑے بڑے صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن ثابت، اور بھی جلیل القدر صحابہ سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ اور تابعین میں چوٹی کے جو 7 علماء تھے جن کو فقہائے 7 کہا جاتا ہے، ان میں ایک نام حضرت عروہ کا بھی ملتا ہے۔ تو اس زمانے میں یعنی تابعین کے دور میں یہ جگہ مدینہ منورہ میں علم حدیث کا مرکز سمجھی جاتی تھی۔ بڑی بڑی علمی مجالس یہاں پہ قائم ہوتی تھی جس میں صحابہ اور تابعین شرکت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔